میرے عزیزو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، کہ تم عورتوں سے فرمایا، مردوں سے بھی فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے لباس ہو۔ لباس سے کیا مطلب ہے؟ کوئی کپڑا تو ہے نہیں۔ لباس سے مطلب یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے جسم کی بناوٹ کو، اپنے جسم کی عیوب کو چھپاتے ہو کپڑے کے ذریعے، جسم میں کوئی گھاؤ ہو جائے، زخم ہو جائے، جسم کی بناوٹ صحیح نہیں ہے، اچھا سے اچھا کپڑا انسان پہن لیتا ہے، اس سے وہ چھپا رہتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب میاں بیوی کے معاملات آ جائیں تو ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاؤ، ایک دوسرے کے عیب کو چھپاؤ۔ جس طرح کپڑے سے اپنے ستر کو چھپاتے ہو، کپڑوں سے جس طرح اپنے ستر کو چھپاتے ہو، اسی طرح بیوی کے عیب کو بھی چھپاؤ، اور عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کے عیوب کو چھپائے۔ ایسا نہیں تھوڑی سی بات بگڑ گئی اور اماں کو فون کر دیا، میں کہ فون لگا دیا، میرے میاں نے ایسا کہا اور میری ساس نے ویسا کہا اور میری نند نے تکلیف دی۔ اب کیا ہوتا ہے معاملہ کہ اب ساس وہاں سے کان بھرتی ہے بچیوں کی، طرح طرح کے مسائل بتاتی، طرح طرح کے طریقے بتاتی ہیں، ایسا کر لو ویسا کر لو، اور ان کو تکلیف دو، ان کو ستاؤ۔ اسی طرح باپ بھی کہتا ہے، اور بھائی تو میاں کیا کہنے ہیں، فون پہ کہتا ہے ایسا کرو تو میں کہ چلی جاؤ، میں دیکھ لوں گا تمہارے سسرال والوں، میں تمہارے شوہر کو دیکھ لوں گا۔ اسی طرح لڑکے کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو عیوب کا بیان نہ کرے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان میں خرابی ہے تو اچھائیاں بھی ہے، جب اس میں کوئی خرابی نظر آنے لگے تو اس کی اچھائیوں پہ خیال۔ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی اور اپنی بہنوں کے سامنے ان کا مذاق مناتے پھرتے ہیں، اپنی بہن سے تذکرہ کرتے ہیں، اپنے بھائیوں سے تذکرہ کرتے ہیں، اپنے والدین سے، اپنے گھر والوں سے، دوستوں سے، سب طرح طرح کے مشورے دیتے ہیں۔ ایسا ہے تمہاری بیوی تیز ہو گئی، ایسا کرو، اپنی بیوی کو میں کیا چھوڑا۔ طرح طرح کے نندے اور دیور اور اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، سب الگ الگ مشورے دیتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، بتانا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے یوں پیغام دیا کہ تم ایک دوسرے کو عیوب کو چھپاؤ، تم اس کے عیوب کو چھپاؤ، وہ تمہارے عیوب کو چھپائے۔ اب جب ایک دوسرے کو عیوب کو چھپایا جائے گا تو تیسرا پرسن جو ہے، تیسرے لوگ جو ہیں، ان کو پریشان کرنے کی یا ان کو طرح طرح کے جو مشورے دیتے ہیں، ان کو اس کا موقع نہیں۔ اگر ہم نے مرد نے اپنے ماں باپ کی بات مانی، اپنے گھر والوں کی بات مانی، اسی طرح لڑکیوں نے اپنے گھر والوں کی بات مانی، تو معاملہ کیا ہوگا؟ تو خاندان خراب ہوئے، دو رشتے خراب ہوئے۔ میاں کہنے والے تو کہہ جاتے ہیں، لیکن زندگی صرف دو کی خراب ہوتی ہے، ایک لڑکا ایک لڑکی، ان دونوں کی زندگیاں خراب ہوتی۔ اس لیے جب معاملات ایسے ہو جائیں تو آپس میں محبت سے مل جل کر طے کر لو، بند کمرے۔ جب تم نے ایک جسم جس کی بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، جب ایک دوسرے کا رشتہ اس طرح کا ہو گیا، ایک دوسرے کا رشتہ بالکل قریب ہو گیا، جب دو دل ایک جسم ہو گئے، تو میاں یہ جھگڑے لڑائی کیا ہے؟ یہ جھگڑے لڑائی کیا ہے؟ اور جھگڑا کس کے نہیں ہوتا؟ تمام لوگوں میں آپ دیکھ لیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، تابعین زندگی کو دیکھیں، علماء کی زندگی کو دیکھیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ کی زندگی کو دیکھیں، ان کے یہاں بھی میاں بیوی میں تفرقہ ہوتا تھا، جھگڑا ہوتا تھا، باتیں ہو جاتی، اس سے کوئی پاک نہیں۔ عزیز دوستوں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے تشریف لائے اور انہوں نے کوئی مسئلہ بتایا، کسی بات کو لے کر کے کوئی بات کی۔ ان کی بیوی نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں، ویسا کر لینا چاہیے۔ اب ان کو بڑا غصہ آیا کہ تم بیوی ہو کر، عورت ہو کر، تم میرے معاملات میں ٹانگ اڑاتی ہو، تم مجھے مشورہ دیتی ہو، تم میرے بات کو کاٹتی ہو۔ ان کی بیوی نے کہا یہاں تم مجھ پر بہت برستے ہو، وہاں جاؤ اپنی بیٹے کی خبر لو، وہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات کرتی ہے، اب بلند آواز میں بات کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا جلال آیا، غصہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میری بیٹی جو ہے وہ زبان درازی کرتی ہے؟ کیا وہ آپ کی بات نہیں مانتی یا آپ سے بلند آواز پہ بات کرتی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہیں۔ زبان درازی نہیں کرتی تھی، ہو سکتا ہے کچھ بات میں بلند آواز ہو جاتی ہوں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، 3 بار پوچھا، سمجھ گئے کہ کچھ نہ کچھ تو بات ہے۔ پھر فرمایا، یا رسول اللہ، یہ ہماری عورتیں جب سے مدینہ منورہ آئی ہیں، مکے میں تو ان کا معاملہ صاف تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، جب سے مدینہ آئی ہے، مدینے والی عورتوں کے طرح ان کا بھی معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح تربوزے کو دیکھ کر رنگ بدلتا ہے، ان کا بھی رنگ بدل جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے ساتھ میری بیوی ایسے کرے تو میں ان کے ساتھ یوں کروں گا، ایسا ویسا کروں گا۔ مقصد کچھ بھی ہو ایسا ویسا کہنے کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے، فرمایا، عمر، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی۔ ایک روایت میں آیا، آپ نے فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو۔ محبت سے سمجھانا چاہیے، بیوی کو محبت سے سمجھانا چاہیے۔